الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین مہربانیوں میں سے ایک یہ بھی مہربانی ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کی قسمت میں رمضان مبارک کا مہینہ، بخشش مغفرت کا مہینہ، رحمت اور برکت کا مہینہ قسمت میں کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے ہم گناہگاروں کو. رمضان مبارک کے کیا تقاضے ہیں اور رمضان مبارک میں کرنے والے کام کیا ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. تو رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کی بہار لگائی. روزہ رکھنا، قیام رمضان، رات کا قیام، قرآن کی تلاوت، توبہ، دعا، استغفار، صدقہ خیرات، اعتکاف، لیلۃ القدر کا قیام، صدقہ فطر ادا کرنا، عمرہ کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ. رمضان مبارک کے اندر کرنے والے یہ کام. لیکن تمام اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرطیں. کوئی بھی عمل، چاہے وہ روزہ ہے، قیام رمضان ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہے، چاہے جہاد فی سبیل اللہ ہے، چاہے دعوت و تبلیغ ہے، چاہے صدقہ خیرات، کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی. ان دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ دو شرطیں ہوں گی تو عبادت قبول ہوگی، اور اگر وہ دونوں شرطیں نہیں ہوں گی یا ان میں سے ایک ہوگی اور ایک نہیں ہوگی تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ان دو شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو عمل کریں اللہ کے لیے، اخلاص، ریاکاری سے اجتناب، للہیت، صرف اللہ کی خوشنودی، صرف اللہ کی رضا، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ کام کیا جائے گا اس کام کا ثواب ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے اس میں کوئی اور مقصد ہوگا تو وہ کام نیکی کا کام نہیں کہلا سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تعلیم دیتے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف ایک اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کرتے. اللہ میں وإیایا فرحبون، صرف مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، میرے بغیر کسی اور سے نہ ڈرو. وتوکل الحی الذی لا یموت، بھروسہ صرف ایک اللہ پر کرو جس کو موت نہیں آتی. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکو. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب آپ سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، یعنی مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو. فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ تو اپنے رب کے لیے پڑھ، قربانی بھی کر تو اپنے رب کے لیے کر. اما ینزغنک نزغ من الشیطان فاستعذ باللہ، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. جب شیطان خیال ڈالے، وسوسہ ڈالے، چوکا مارے، گمراہ کرنا چاہے تو اللہ کی پناہ پکڑ. فاستعذ باللہ، ایک اللہ کی پناہ پکڑ. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی کو راضی کر اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگ، تب یہ تیری تکلیف، مصیبت، پریشانی دور ہوگی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی اپنے رب کی عبادت کرتا رہے موت آنے تک، مرتے
ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کر. وقوموا للہ قانتین، قیام کرو صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، عاجزی کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت کرو اپنے رب کی. تو لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ جو کام کیا جائے تو ایک اللہ تعالیٰ کے لیے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کیوں بدکتے ہو، مجھ سے کیوں دور بھاگتے ہو اور میرے قریب کیوں؟ میں انسان ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں، آدم کی اولاد میں سے ہوں، بنی آدم میں سے ہوں، اور میں انسان ہوں. تو میرے قریب کیوں نہیں آتے؟ مجھ سے کیوں بدکتے ہو؟ میرے قریب کیوں نہیں؟ ہاں تو باتیں عجیب کرتا ہے نا، تو ہے تو انسان، ہے تو بنو آدم میں سے، لیکن تیری باتیں بڑی عجیب، تیری باتیں نہیں ہمیں سمجھ آتی. تو باتیں عجیب کرتا ہے، تیرا پیغام عجیب ہے، تیری دعوت عجیب ہے اور تیری گفتگو عجیب ہے، یہ ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ. تو جو باتیں کرتا ہے یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں، نہ کسی قوم میں سنی، نہ کسی گھرانے میں سنی، نہ کسی برادری میں سنی، نہ بابا دادا سے سنی، نہ پردادا سے سنی، نہ اڑوس پڑوس سے سنی. یہ تیری باتیں ہمیں عجیب لگتی ہے. دیکھیے یوحا الی، میرے پاس وہی آتی ہے. میں یہ جو باتیں کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کرتا، میرے پاس وہی آتی ہے. اللہ کا پیغام آتا ہے، میرے پاس جبریل آتا ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، میرے پاس اللہ نازل کرتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں. لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. تمہیں عقل نہیں آتی کہ میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک حصہ گزارا، 40 سال زندگی تمہارے اندر. کبھی میں نے باتیں کی؟ یہ باتیں میں نے کہی؟ کبھی میں نے تمہیں یہ بات کہی؟ کبھی میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم غلط ہو، تمہارے باپ دادا غلط ہے؟ کبھی میں نے تمہیں کہا کہ یہ تو کہا؟ نہیں، میں نے نہیں کہا. جب مجھے اللہ نے کہا، مجھے وحی کی، تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی بنیاد پر یہ بات تمہیں کہتا ہوں. اور انما اتبع ما یوحی الی، نبی کہہ دے میں تو صرف وحی کے پیچھے لگتا ہوں، اللہ کے پیغام کے پیچھے لگتا ہوں. اللہ کا حکم آتا ہے تو تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کا حکم نہیں آتا تو میں تمہیں نہیں بتاتا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. ٹھیک ہے میں انسان ہوں لیکن میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کا پیغام آتا. اچھا کیا پیغام آتا ہے تیرے پاس؟ وحی جو آتی ہے تو کیا آتی ہے؟ کیا وحی آئی تیرے پاس؟ بتا ہمیں کیا پیغام آیا؟ انما الہکم الہ واحد. میری وحی کی بنیاد، وحی کی ابتدا، سب سے پہلی وحی جو آئی ہے میرے پاس وہ یہ کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے، سور و پکار کے لائق ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، جس کے آگے جھکنا ہے وہ ایک ہے. میرے پاس یہ وحی آئی ہے. انما الہکم الہ واحد. میرے پاس یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود الہ ایک ہے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو یقین رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے مرنا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے میں نے جانا ہے، میری آنکھیں دیکھنا بند کر دیں گی، ہاتھ پاؤں حرکت کرنے بند کر دیں گے، اور میں قبر سے ہوتا ہوا میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو وہ پھر تاش کے پتوں میں دل نہیں ملاتا، وہ ڈراموں میں وقت پاس نہیں کرتا، اور فسق و فجور کی محفلوں کے اندر اور ہاں کرتے ہوئے وہ گپے مارتا ہوا وہ نہیں بیٹھا رہتا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. وہ نیک عمل کرتا، وہ اچھا عمل کرتا، نیک عمل. نیک اللہ نے یہ نہیں کہا عمل کرتا، اللہ نے کہا نیک عمل کرتا، نیک عمل. اللہ نے فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک عمل. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک. من تاب وآمن وعمل صالحا. اس نے سچی توبہ کی، ایمان لائے اور عمل کیے نیک. من احسن قول من دعا الی اللہ وعمل صالحا. اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے، عمل نیک. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. برکت تو اللہ کے پاس، تبرک تو اللہ کے پاس. برکت آسمانوں سے آتی ہے، تبرک آسمانوں سے آتا ہے. برکت اللہ نازل کرتے ہیں، اللہ کے پاس برکت ہے. قبروں درگاہوں آستانوں میں برکت نہیں، بزرگوں اور پیروں اور مرشدوں کے پاس برکت نہیں، اور وہاں اور یہاں اور ادھر ادھر وہاں برکت تبرک نہیں ہے. برکت ساری اللہ کے پاس. تبارک الذی بیدہ الملک. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ. جس نے زندگی اور موت بنائی، تمہیں یہاں بسایا کیوں؟ لیبلوکم. تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے پرکھے. ایکم احسن عملا. تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہا اکبر عملا بڑے عمل کرتا ہے. تم میں سے کون بڑے عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا اکثر عملا تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہا.
تاکہ تمہیں آزمائے. زندگی موت کا سلسلہ بنایا, تمہیں یہاں آباد کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرے. یہ نہیں کہا اکبر عملہ, یہ نہیں کہا اکثر عملہ, یہ نہیں کہا بڑے عمل, یہ نہیں کہا جو زیادہ عمل, نہیں کہا اچھے عمل. اچھے عمل تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمل نیک, اچھے عمل, صاف ستھرے عمل اور بہترین عمل. اور بہترین عمل کی پہلی شرط اللہ نے بیان کر دی, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, نیک عمل کرے, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اپنے رب کے ساتھ عبادت میں, سونے پکارنے میں, نظر اور نیاز میں, خشوع خضوع کے اندر, رکوع اور سجدے کے اندر, صدقہ خیرات میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. یہ پہلی شرط ہے. کوئی عمل تب قبول ہوگا جب وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا, اس میں اخلاص ہوگا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی شراکت نہیں ہوگی, کسی اور کا سانج پانا اور اس کے اندر کھاتا داری نہیں ہوگی, اور کسی اور کی شراکت جب نہیں ہوگی تو تب وہ عمل قبول ہوگا. اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, ان کو حکم کیا گیا تھا کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے, جو عمل کرے یک طرفے ہو کر خالص اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل نہ کیا جائے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے وحی کی تیری طرف بھی اور تو اس سے پہلے ہر نبی کی طرف وحی کی, کیا کہ اگر تو نے شرک کیا, اگر تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا, کسی اور کی شراکت کی, تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا سورہ انعام میں, اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اگر وہ بھی شرک کرتے, کتابوں والے, نبوتوں والے, رسالتوں والے, پیغام والے, وحی والے, ان کے بھی سارے عمل ضائع ہو جاتے, برباد ہو جاتے. لہذا پہلی شرط یہ کہ عمل ایک اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. اللہ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ, محمد ایک اللہ کی عبادت کر سکو, مخلصاً لَهُ الدِّينَ, ایک اللہ کے اطاعت خالص کر, ایک اللہ کے علاوہ کسی کے آگے مت جھک, جو تو نے پیش کرنا ہے ایک اللہ تعالیٰ کے لیے. رکوع سجدے بھی اللہ کے لیے, تیری بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے, تیری مالی باتیں بھی اللہ کے لیے. کر دے اعلان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد کی نمازیں اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت, میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے, رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا, لا شریک لہ, جس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی سانجی کرنے والا نہیں اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں. رسول اعظم جھکے تو اللہ کے آگے جھکے, اونٹ 100 قربان کیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے, روئے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ کے آگے روئے گڑ گڑائے, دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ سے مانگی, سورا پکارا تو اللہ کو پکارا, مدد مانگی تو اللہ کے لیے. وہ دشمن جو آ گیا تھا اور آپ درخت کے نیچے لیٹے تھے, تلوار لٹکی ہوئی تھی, جب اس نے کہا تھا تو مجھ سے ڈرتا ہے, کہا نہیں, تو پھر کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. مدد کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے. بدر کا مقام آیا 313 تھے, ساری کمائی میدان میں تھی, مشکل گھڑی آئی تھی, مدد مانگی کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, زندہ اور قائم رب, میں محمد تیری رحمت کا واسطہ دے کے تجھ سے فریاد طلب کرتا ہوں, یا اللہ میری مدد فرما دے, میری مدد فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو سورتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرتے تھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, البتہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ایک شخص نے آ کے آپ سے پوچھا ایو ذنب اکبر عند اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے, امیتی بنائے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اکیلے پیدا کیا. لہذا سوال ہو اللہ سے, فریاد ہو اللہ سے, مدد مانگنی ہے اللہ سے, نظر دینی ہے اللہ کے لیے, نیاز دینی اللہ کے لیے, ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے, خشوع خضوع اللہ تعالیٰ کے آگے, مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے, حاجت روا صرف ایک اللہ ہے, داتا صرف ایک اللہ, گنج بخت دستگیر صرف ایک اللہ, کرنی بھرنی والا صرف ایک اللہ, ہر ایک کی آس پہنچانے والا صرف یہ ایک اللہ. ہم نے اللہ کے سامنے عبادت کی, ہم نے ہاتھ باندھے, ہم نے رکوع کیا, ہم نے سجدہ کیا, ہم نے خشوع خضوع پیش کیا, ہم روئے گڑ گڑائے, گریہ زاری کی, سوال پیش کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اپنی بے بسی بے کسی کو پیش کیا, پھر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا, سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا رب بلند. اور ساری عبادت کرنے کے بعد تشہد میں ہم بیٹھے تو ہم نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, یا اللہ زبانی عبادتیں بھی تیرے لیے, مالی عبادتیں بھی تیرے لیے اور بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے, یا اللہ ساری عبادات صرف تیرے لیے. ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنی تو دور کی بات ہے, یا اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا جائے وہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی. ایک آدمی آیا رسول وسلم کے پاس, اس نے کہا جناب میں نے نظر مانی تھی جاہلی زمانہ میں اسلام سے پہلے کہ بوانا نامی جگہ جو ہے وہاں میں اونٹ ذبح کروں گا, کیا میں اپنی نظر پوری کر سکتا ہوں؟ آپ نے 2 سوال کیے,
پہلی بات مجھے یہ بتا، حال ہونا کا وسن کا اوسان الجاہلیہ، کیا وہاں کو بت تھا جاہلیت میں جس بت کی پوجا ہوتی ہو وہاں کو بت تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ حال ہونا کا عید میں یاد الجاہلیت ہے، کیا وہاں کو عید تھی، عرس میلہ لگتا تھا جاہلی زمانہ میں؟ کوئی وہاں عید اور یہاں کو دن منایا جاتا تھا، عرس میلہ وہاں لگتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنی نظر پوری کر، یعنی اللہ کے لیے نظر ہے، اللہ کے لیے اٹھ ذبح کرنا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نظر دینی، لیکن اس جگہ پر جہاں شرک کر کے نظر غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھا کے ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جانور ذبح کر کے اس جگہ کو نجس پلید گندا کر دیا گیا ہے، وہاں اللہ کے لیے بھی نظر نہیں دی جا سکتی، اللہ کے لیے بھی نہیں ذبح کیا جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرا پاکیزہ عمل قبول کرتے ہیں، یہ پہلی شرط ہے، انسان جو عمل کرے سو ایک اللہ کا۔ اور دوسری شرط کہ جو کام کیا جائے اس کو ثبوت موجود ہے، قرآن حدیث نے اس کو اچھا کام کہا، اللہ رسول نے اس کو اچھا کام کہا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ تمہارا کوئی عمل جس پر رسول کی مہر نہیں ہوگی، تصدیق نہیں ہوگی، اور قرآن حدیث کی تصدیق نہیں ہوگی، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو کوئی مخالفت کرے گا، کون؟ عام ہے، جو کوئی مخالفت کرے گا، حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی بڑا چھوٹا، کس کی مخالفت؟ رسول اللہ کی۔ کس کی مخالفت؟ رسول اللہ کی۔ کس چیز میں؟ پھر عام ہے، کسی چیز، نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی سیاست معیشت معاشرت شکل و صورت لباس، کسی چیز میں بھی مخالفت کرے گا رسول کی کوئی ہو، اور مومنوں والا راستہ جو صحابہ کرام نے قرآن حدیث پہ چل کے دکھایا، یہ راستہ چھوڑ کے اور راستے اختیار کرتا ہے، رسم و رواج والے، لڑیوں سلسلوں والے، اماموں والے، پیروں والے، مرشدوں والے، علاقوں والے اور مختلف طریقے والے، وہ اس سے قبول نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسی پر فوت ہوا جہنم میں داخل کریں گے، اور بدترین جگہ ہے پھرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی کہ اس کا نام لے کے اچھل کود کی جائے اور دھمال ڈالے جائے، اور اس کا نام لے کے اپنے ہونٹ پھڑکائے جائیں اور اپنے ہاتھوں کو چوما جائے اور جناب مختلف قسم کی جلیاں اور سر بارے جائیں، نہیں، رسول اس لیے بھیجا گیا انسان چال ڈال کے دار و گفتار دیکھنے سننے بولنے چالنے پھرنے میں شکل و صورت لباس میں اس کی اطاعت کرے، رسول اس لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا اس لیے، اس پر وحی اس لیے آئی، دین اس پہ اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ دو شرطیں تب عمل قبول ہوگا جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قيل من ابى قال من اطاعني قد دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى، میری ساری امت میں جنت میں جائے گی مگر اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ عرض کیا گیا جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ تو میں جنت میں جانے سے زبانی انکار تو کوئی نہیں کرتا، اصل بات زبانی بات کی بھی نہیں ہے، اصل بات یہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی پسند اور اس کی سوچ اور اس کی فکر اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس کی اطاعت کرو گے تم ہدایت پاؤ گے، اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے تم بے ہدایت ہو، تم کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ دوسری شرط ہے کہ جو عمل کیا جائے وہ رسول کی سنت ہو، رسول کی حدیث ہو، رسول نے تصدیق کی ہو، رسول کی اس پر مہر ہو، قرآن حدیث نے اس کو نیک عمل کہا ہو۔ ساری دنیا کے ریڈیو ٹی وی کے اخبارات کے محلے برادریاں کے اور قبیلے والے کے ساری دنیا کے مسلمان کہیں کہ یہ نیک عمل ہے، نہیں، مسلمانوں کی رائے دین نہیں ہے، مسلمانوں کی سوچ دین نہیں ہے، مسلمانوں کی بات دینی اسلام کی بات نہیں، یہ ہے بات۔ مسلمان اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن مسلمانوں کی رائے، مسلمانوں کی سوچ، مسلمانوں کی فکر یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم نے کلمے میں اسی چیز کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں اور محمد رسول اللہ کے رسول ہے، ان کے بغیر کسی کی اطاعت نہیں۔ کلمے میں ہم نے دو کا اقرار کیا، اللہ رسول،
اذان میں 2 کی گواہی دی اللہ رسول، اور خطبے میں تشہد میں 2 کی گواہی ہم دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول، اور قبر کے سوال جواب میں 2 کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو مشکل کشا کس کو سمجھتا تھا، من ربوں کا تیرا رب کون تھا، من نبیوں کا تیرا نبی ہادی رہبر رہنما کون تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے۔ قرآن مجید میں بھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ یہود و نصارہ کی گمراہی اللہ نے ذکر کی قرآن میں، کہا یہ یہود و نصارہ گمراہ ہے، اور ہمیں فاتحہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ تم یہ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے نام فرمایا، نہ جو غضب کیے گئے نہ گمراہ۔ یا اللہ یہود و نصارہ کی راہ نہ ہو۔ یہود و نصارہ کی گمراہی کیا تھی؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ المسیح ابن مریم، ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے اپنے اماموں کو اور اپنے اپنے سرداروں اور سربراہوں کو رب بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ کے بغیر، اور عیسیٰ بیٹے مریم کو بھی رب بنا لیا تھا۔ عدی حاتم طائی کا لڑکا، عیسائیوں کا بہت بڑا عالم، انجیل کا عالم، فرض کرتا ہے جناب میں بھی عیسائی تھا، میں عیسائی مذہب کا تھا، میں انجیل پر عمل کرتا تھا، ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی مجھے یہ بتا، جس چیز کو تمہارے علماء تمہارے امام مذہبی پیشوا حلال کر دیتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، جس کو حرام کر دیتے تھے اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ جناب یہ بات ہوتی، میں یہی تو رب بنانا ہے، رب بنانے کے سینگ ہوتے ہیں، اللہ کے مقابلہ میں زمین اسمان بنانے والا، چاند سورج بنانے والا، اور زندگی موت بنانے والا، اور یہ رات دن لانے کا کوئی بھی نہیں مانتا، سارے اللہ کو بڑا مان کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ مشکل کشا ہے، کوئی کہتا ہے یہ حق بتا سکتا ہے، طے کر سکتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ نیکی جو ہے وہ طے کر سکتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ اولاد دے سکتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ حلال کر سکتا ہے حرام کر۔ یہ جب تم نے حق دے دیا حلال اور حرام کرنے کا، جائز اور ناجائز کا، نیکی اور بدی کو طے کرنے کا، ثواب اور گناہ کے طے کرنے کا، جب تم نے یہ حق اپنے مولویوں کو اور اپنے درویشوں کو اور علماء کو اور اپنے اماموں کو مذہبی پیشواؤں کو دے دیا تو تم نے ان کو رب بنا لیا۔ رب بنانے کے کچھ سینگ ہے۔ یہی یہود و نصارہ کی گمراہی تھی جس سے میں بچنے کے لیے کہا گیا بڑوں کی عزت کرو، عزت کا معاملہ اور ہے، ادب احترام کا معاملہ اور ہے، لیکن دین شریعت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل ہو اور رسول وسلم کے طریقے پر ہو، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خوشو خضو رونا گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کے لیے، عزت و ادب احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حکم قانون دستور اللہ تعالیٰ کا، طریقہ نمونہ لائن رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت اللہ تعالیٰ کی، طریقہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق۔ یہ ہے بنیاد، تب کوئی عمل قبول ہوگا جب یہ 2 شرطیں ہوں گی کسی عمل میں۔ پہلی شرط کہ وہ کام صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسری شرط کہ اس کام پر محمد رسول اللہ کی مہر ہو، تصدیق ہو، اس کو رسول نے نیک کام کہا، ساری دنیا اس کو نیک کام کے بڑی روح پرور محفل کی، بڑا سرور آیا، پڑھا تو قرآن ہی ہے، بات یہ ہم نے رام رام نے نہیں، یہ فضول باتیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہو کہ یہ نیک عمل ہے، رسول نے اس کو کہا ہو یہ نیک عمل ہے۔ اگر یہ 2 شرطیں نہیں ہیں یا ان میں سے ایک نہیں ہے، آپ اس کو رسم کہہ لیں، رواج کہہ لیں، لوکوچاری کہہ لیں، اپنی مجبوری کہہ لیں، باپ دادے کی بات پالنا کہہ لیں، نانی اماں کا مذہب کہہ لیں، آپ سوسائٹی کا تقاضا کہہ لیں، پڑوسی جو مرضی اس کو کہے، آپ کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی زبردستی نہیں کی ہوئی، نہ ادھر نہ ادھر، تجھے 2 راستے دکھا دیے اور کہا تیری میری باتیں کل قیامت، تو نے جو کام کرنا ہے کر، لیکن اگر اس میں 2 شرطیں نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تصدیق کی ہو، قرآن اور حدیث میں اس کو ثبوت ہو، یہ 2 شرطیں نہ ہوں، یہ ان میں سے ایک نہ ہو، وہ رسم ہے، وہ رواج ہے، وہ لوکوچاری ہے، وہ برادری پالنا ہے، وہ علاقہ پالنا ہے، پالو پالو شوق سے پالو، برادریاں قبیلے پالو، پھر قبر میں پتہ چلے گا نہ برادری ہوگی نہ قبیلہ ہوگا نہ کوئی ہوگا، یا بات اللہ کی ہوگی رسول ہوگی۔ دنیا اپنی سیدھی کرو کرو، اپنے من خواہش بیوی کا نخرہ سیدھا کرو، اپنے کاروبار سیدھے کرو، مارکیٹیں چلاؤ، گاڑیاں بناؤ، جو مرضی کرنا ہے کرو، لیکن کام تمہارا وہ قبول ہے جو ایک اللہ کے لیے اور جو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگائی اور تصدیق۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آپ آئیں رمضان مبارک کے اندر کرنے والے کاموں کی طرف، روزہ اور قیام، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ تیسرا کام روزہ اور رات کے قیام کے علاوہ قرآن کی تلاوت۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے قرآن دیا، کتاب دی، وہ پڑھتے ہیں، اس کو بند کر کر کے غلافوں میں نہیں رکھتے، چڑھا چڑھا کے کہاں سیڑھی لگانی پڑے اتارنے کے لیے، وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا اللہ کتاب انزلنا مبارک یدبروا آیاتہ، ہم نے یہ برکت والی کتاب اس لیے اتاری تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں۔ تم جب پڑھو تو تمہیں پتہ ہو، حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو،
رسول نے فرمایا کوئی آدمی نماز اس وقت نہ پڑھے کہ اونگ رہا ہو، اونگ نیند آ رہی ہے اور اس کو اونگیں آ رہی نیند کا غلب ہو، مت نماز پڑھے. کیوں؟ وجہ یہ بیان کی ہو سکتا ہے وہ منہ سے دعا نکالے اپنے لیے اور اس کے منہ سے گالی نکلے. اس کا مطلب ہے جو تو قرآن پڑھ رہا ہے نماز میں، تجھے پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے تو نماز کی تو دعا پڑھ رہا ہے، تجھے پتہ ہو کہ تو کیا پڑھ رہا ہے. گنگی بہری نمازیں عمریں گزر رہی. بھائی رمضان کو غنیمت سمجھو قرآن پڑھو، قرآن سے پیار کرو. قرآن رمضان میں آیا. اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ قرآن کو نازل کیا. ایک دفعہ پہلے آسمان پر آیا لوح محفوظ سے، اور وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو اتارا. اس کو معمولی نہ سمجھ، یہ بہت اونچا مہینہ ہے. جب ہم نے برکت والی، فرق کرنے والی کتاب، حق والی کتاب، ٹھوس کتاب، جامع مکمل کتاب جب اتاری تو رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا. اس کو معمولی نہ سمجھ. اور ليلۃ القدر تھی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ پیار کرو. قرآن اور رمضان کا بڑا تعلق ہے. عمریں گزر رہی ہیں، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا. کیوں؟ یہ پڑھنا نہیں آتا. آج اب بھی شروع کر دے پڑھنا. زبان موٹی ہوگی، لفظ نہیں چڑھتے. اللہ کہتا ہے میرے نبی اس کو خوشخبری دے دے، جو میرا بندہ ہے نا، اس کی زبان موٹی ہوگی، زبان پہ نہیں چڑھتے، اس کو تو پڑھنا شروع کر دے، اٹک اٹک کے پڑھے گا، اڑ کے پڑھے گا، میں مولا دگنا اجر دوں گا. پڑھ تو صحیح. اور اگر پڑھتے پڑھتے مر گیا، شہید کا ثواب، شہادت کا ثواب تجھے ملے گا. قرآن پڑھو، سمجھو، اس کو غور کرو. یہودی عیسائی سکھ اپنی کتاب جانتے ہیں، لیکن مسلمان آپ مجھے بتائیں، جب آپ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے، قرآن نہیں آئے گا، مجھے بتا سیدھی راہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ طبیعت میں سکون کہاں سے آئے گا؟ مال میں برکت کہاں سے آئے گی؟ گھر میں خیر و برکت کہاں سے ہوگی؟ گھر سے یہ لڑائی الجھنے اور یہ سارے چکر اور یہ ساری یہ مصیبتیں، یہ جو پریشانی کیسے دور ہوں گی؟ کہ دنیا کی عظیم کتاب تو لے کے بیٹھا ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت اور محنت ہے. تو رمضان میں اس قرآن سے پیار ڈالو اور اس کو پڑھو، سمجھو، تاکہ باقی زندگی میں بھی اس پر جو ہے وہ عمل تم کرو. گھر کے اندر جہاں اور چیزیں آ رہی ہیں تو کیا قرآن مجید اور بخاری شریف کا ترجمہ نہیں آ سکتا؟ تفسیر اصل البیان لے آؤ، بخاری شریف مترجم لے کے آؤ اور پڑھو اور سمجھو اور اس پر عمل کرو. پہلا درجہ ہے پڑھنا، پھر ہے سمجھنا. نہ پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے تو عمل کہاں سے کیسے کریں گے بھی؟ صراط مستقیم کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو قرآن. اور پھر چوتھا کام ہے دعا. دعا کا بھی بڑا تعلق ہے روزہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے روزہ کے بیان میں دعا کا ذکر کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان. میں پکار سنتا ہوں، میں دعا قبول کرتا ہوں. کب؟ جب مجھے پکارے، جب دوسروں کو پکارے، یا دوسروں کا وسیلہ دے، یا دوسروں کا واسطہ دے، یا دوسروں کا صدقہ دے، یا دوسروں کے طفیل پہ میں نہیں سکتا. نہ میں ذمہ دار ہوں، مجھے تو پکار ہی نہیں رہا اور دوسروں کے واسطے تو وسیلے کہہ رہے. جب مجھ کو پکارے ڈائریکٹ سیدھا مجھے پکارے، یا مجھ سے پکار کرے، مجھ سے دعا مانگے تو میں جواب دیتا ہوں. مجھے پکار ہی نہیں رہا تو میں کیسے جواب دوں؟ اگر پکارتا ہے تو دگڑ مگر درمیان میسج کر کے اور ملاوٹ کر کے ملا گا، میں پھر نہیں میں پھر نہیں جو ہے جواب دیتا. جب وہ مجھے پکارے تو میں پکار سنتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی انسان دعا کرے حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھ کے اپنی ندامت کا اظہار کر کے اور پختہ عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے. یا تو دعا فوری قبول ہو جاتی ہے اور یا کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے اور وہ مصیبت ٹل جاتی ہے اس دعا کی وجہ سے. تو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں، تیرا حادثہ ہونے والا تھا، تیرے بچے کو پریشانی آنے والی تھی، تو نے دعا کی، اس دعا کی وجہ سے اللہ نے وہ مصیبت ٹال دی. تو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں. اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوں کہہ دے ان کو تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے. اتنے گناہ اور اتنی مصیبتیں، اتنی بغاوتیں، نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے مصیبتیں ٹالتا رہتا ہے اس لیے کہ تم ساتھ دعائیں کرتے ہو. یہ جو دعائیں کرتے ہو نا، اس وجہ سے تمہاری مصیبتیں میں مولا ٹالتا رہتا ہوں. اگر تم یہ دعائیں نہ کرو تو میں تمہیں رگڑا دے دوں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. تمہاری دعائیں ہیں جس کی وجہ سے تمہاری مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں اور تمہاری پریشانیاں جو ہیں ان کی وجہ سے جو تم پر مسائل مشکلات نہیں آتی. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے. یا فوری قبول ہو گئی، یا کوئی مصیبت دور ہو گئی، یا دعا ذخیرہ ہو گئی. کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائیں گے اور ہمیں ضرورت ہوگی بخشش کی، ہمیں ضرورت ہوگی جنت میں جانے کی، ہمیں ضرورت ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں ضرورت ہوگی کہ جنت میں ہمیں درجے ملے، تو اللہ تعالیٰ وہ ذخیرہ شدہ دعائیں نکال کے ہمارے گناہ معاف کرے گا، پھر ہمیں جنت میں داخل کرے گا اور ہمارے درجات بلند کرے گا. اس وقت انسان کی آنکھیں کھلیں گی کہ وہ دعائیں، کاش کہ میں اور زیادہ دعائیں کر لیتا، جمع کرا لیتا. اور پھر وہ جو دعائیں قبول ہو گئی تھی دنیا میں وہ بھی نہ قبول ہوتی، وہ بھی جمع ہو جاتی اور آج کام آتی. دنیا تو گزر ہی جانی تھی. اس وقت یہ کہے گا، عرب کہتا ہے جی میری سنتا. اچھا نہیں سنتا، وہ کیا کر لے گا تو اس کا؟ یہ شیطان تیرے دماغ میں بات غلط ڈالتا ہے.
مانگنے کا طریقہ تجھے نہیں آتا, دعا تو نے مانگی, توجہ تو نہیں کرتا, انگلیوں کے پٹاخے نکالتا رہتا ہے, منہ ادھر ادھر جھانکتا رہتا ہے, دیکھتا ہے ادھر ادھر رہتا ہے, دعا ہو رہی ہے, نہ کوئی طریقہ, نہ اس میں توجہ, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا, نہ اس کی تعریف, نہ اس کی پڑھائی, نہ اس کا ادب, نہ اس کی خوشامد اور نہ اس کی تعریف توصیف. ہاں دنیا کی خوشامد نہ کرے, ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی خوشامد, اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ لائق ہے, اللہ کی تعریف کرو, اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ کہتا ہے میری تعریف کرو. یہ جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ کو خوش کریں, اللہ خوش ہو جائے, اہدنا الصراط المستقیم دکھا دے یار, پہلے اللہ کو خوش کرو, خوش کرو, وہ خوش ہوتا ہے. کہتا ہے میرے بندو میں مستحق ہوں, کبریائی عظمت کا میں ہوں, بڑائی کا میں مستحق, تکبر بڑائی مجھے لائق ہے, حمد و ثنا مجھے پکارو, مجھے خوش کرو, سبحان اللہ. تو کیا ہے غلام نوکر بندے کو, یہ دنیا کے آگے مارے مارے پھرتے دم ہلاتے ہیں, ان کے آگے کیا ہے یہ کنگلے کلاش کنگلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے انسان منہ بنائے, رونے نہ رونا ہے, رونے والا منہ بنائے, اللہ کے آگے گڑ گڑائے. اللہ کہتا ہے اچھا بندے کو یقین ہو گیا تو کر دو. اس نے کسی سے مشورہ کرنا ہے, اس نے کسی کو پوچھنا ہے. یہ تو سارے عجیب حکومت ہے, عجیب حکومت, وزارتیں ان کے پاس ہیں, صدارتیں ان کے ساتھ ہیں, مشاورتیں ان کے پاس ہیں, اور آگے سے بغیرتوں کی طرح ہم جی مجبور ہیں تو چھوڑو ان کو. کیا مصیبت بنے ہوئے لوگوں کے لیے, یہ ہے مجبور. اللہ کوئی مجبور, اللہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے. سبحان اللہ, وہ جیسے چاہے کرے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے پکارو میں تمہیں دوں, اور پھر کیا کہتے ہیں ایسے پکارو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایسے کہو مانگو میں دوں گا. آدم کو کہا آدم یا اللہ بڑی غلطی ہوگی, نافرمانی ہوگی, یا اللہ آئندہ ایسے نہیں کروں گا. اچھا چلو تو پھر کیا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب ہمارے, ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, اگر تو نے معاف نہ کیا, رحم نہ کیا تو ہم نقصان والوں میں سے. یہ مجھے کہ میں تجھے معاف کر دوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ خود سے کہا ہے یہ دعا. اور نوح علیہ السلام نے کیا دعا مانگی, رب انی مغلوب فانتصر, یا اللہ اب بس ہوگی, اب تو میری مدد کر دے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کعبہ بنا کے بیت اللہ بنا, ربنا تقبل منا, یا اللہ ہم سے قبول کر لے, یا اللہ قبول کر لے, یا اللہ اس غلام کی یہ نوکری قبول کر لے, مزدوری راجگیری قبول کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور موسیٰ علیہ السلام بھوک لگی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ میں فقیر محتاج ہوں, مجھے کھانا دے دے, روٹی, مجھے بہت بھوک لگی ہے, یا اللہ. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے روٹی بھی ملے گی اور روٹی پکانے والی بھی دوں گا, بیوی بھی دے دی, کھانا بھی دے دیا اور بیوی بھی دے دی. سنتا تو وہ ہے. زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے, کہا یا مریم انا لا, یہ کہاں کا ہوا میں نے اللہ موسموں کو اللہ کو محتاج ہے, اللہ تعالیٰ نے بھیج دی. زکریا علیہ السلام کو خیال آیا کہ یا اللہ موسم تو میرا بھی کوئی نہیں, بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی بھی بوڑھی ہے, بانج ہے, تو ایک لڑکا ہی دے دے تاکہ بعد میرے یہ سلسلہ چلے تیرے دین کا. رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یا اللہ تم مجھے لڑکا دے دے. تو زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی, اور اللہ نے کہا نبشرک, چل تجھے لڑکا بھی دیتے ہیں, اور نام بھی میں نے طے کر دیا مولا نے, اس کا نام یا رکھنا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں کہتے ہیں اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا اللہ تیرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں نے غلطی کی, مجھے معاف کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاری پہچانی آواز ہے, میرا بندہ یونس بول رہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں بول رہا ہے, اور اللہ نے اس کی دعا سنی اور فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ یونس, یہ نبی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اگر مجھے خالص نہ پکارتا, قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا, یہ باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے, اگر مجھے نہ پکارتا تو یہ باہر نہ آ سکتا. یا اللہ تو نے ہمیں یونس کا قصہ سنا دیا, ہم نے سن لیا, تو نے ہمیں یونس کا واقعہ بتا دیا, اپنے بندے کا ہم نے پڑھ لیا, ہم نے سن لیا, تو ہم بھی تو تیرے گناہگار بندے ہیں, یونس تو یونس ہے, تو ہم بھی تو گناہگار, ہمیں بھی تو کوئی بات بتا. اللہ کہتا اچھا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے اس کی دعا قبول کی تھی, اس کا غم دور کیا تھا, اس کی مشکل کشائی کی تھی. اور اگر یونس کی طرح کو خالص میری تعریف کر کے, بڑائی بیان کر کے, اپنی ندامت اور اپنی شرمندگی پیش کر کے مجھ سے چمٹ کے مانگے گا, تو میں ان کو بھی, مومنوں کی بھی ایسی دعائیں قبول کروں گا اور پریشانیوں سے ایسی نجات دے دوں گا جیسے میں نے یونس کو دی تھی. تم بھی میرے بندے ہو, ٹھیک ہے یونس بڑا تھا, بڑا بندہ, تو میرے چھوٹے بندے ہو. وہ نبی تھا, تم نبی نہیں ہو, وہ تو میرے بندے, تو تم بھی مجھے پکارو. اس لیے رسول فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
یہ عہد کریمہ پڑھ کے اگر دعا کی جائے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اور یہ دعا کا طریقہ بتا دیا گیا کیا؟ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، عظمت، بڑائی، پھر اپنی شرمندگی، ندامت ہیں، اپنی جو کوتاہیاں اور اپنی جو غلطیاں سستیاں ان کو پہ، اور پھر یا اللہ کہاں جاؤں، تیرے بغیر کون ہے یا اللہ. یا اللہ پھر توبہ استغفار. یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. سچی توبہ کیا ہے؟ اس میں 3 شرطیں ہیں. پہلے یہ بات چھوڑ دو گناہ والی. نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو. یا اللہ معاف سارے کر دو. ہاں تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرط ہے کہ تو صحیح سچی توبہ کرے. یا اللہ پیچھے پھر لکیر پھیر دے آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہوگا. اللہ کہتا ہے تو اگر صحیح رہے گا میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بناؤں. کیسا مہربان رب. بخش مغفرت کا سیزن لگا ہوا میرے بھائیوں. ہو سکتا ہے آئندہ یہ رمضان ہماری قسمت میں نہ آئے. کئی رمضان ہم نے ضائع کر دیے، واللہ ضائع کر دیا ہم نے رمضان. نہ ہمارے عقیدے ٹھیک ہوئے، نماز کی ہم نے پابندی کی، بھاگ بھاگ کے آپ تراویح پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے. نماز فرض اس کا خیال نہیں ہے کہ کیا رمضان میں نماز فرض ہے، آگے پیچھے نہیں ہے. کتنی سخت وعید آئی ہے کہ بے نماز کے لیے جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے اس میں وہ کافر ہو گیا. ہے کسی کو احساس؟ سارے کفر اور شرک کے اندر زندگی گزار رہے. اس لیے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور نماز کی پابندی صحیح معنی میں، اور دعا توبہ استغفار اس کا جو ہے طریقہ. اور اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالص پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست پکارے. وسیلہ صدقہ طفیل واسطہ کہ فلاں کے واسطے فلاں کے ذریعے اور فلاں کے وسیلے سے یہ شرک بنتا ہے اور یہ بدعت بنتا ہے. شرک کیسے بنتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آتی کہ میری دعا نہیں سنے گا، اللہ میری دعا نہیں سنے گا، اور یہ کفر شرک ہے. یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ میری دعا نہیں سنے گا یہ شرک کفر ہے. اور پھر ساتھ یہ ذہن میں آئے کہ جب میں اس کا واسطہ وسیلہ دوں گا تو پھر سنے گا، پھر سننی پڑے گی، یہ بھی شرک کفر ہے. کہ اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے. لہذا یہ بڑی خطرناک بات ہے. ظاہری طور پر تو معمولی لگتی ہے وسیلے واسطے صدقے والی بات، شرک اور کفر کی راہ. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں سنتا، نہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ کسی کے آگے مجبور ہے. تو پھر تو کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے بس محبت کی وجہ سے کہتا ہوں اور صرف رسول کا نام لیتا ہوں یا اپنے فلاں بزرگ کا. تو پھر تو بدعت کرتا ہے. ابھی میں نے دعائیں بتائی ہیں آپ کو نبیوں رسولوں کی، قرآن میں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور خود رسول اعظم کی دعائیں. اللہ کے رسول دعائیں کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا اللہ جس کو تو دے اس کو روکنے والا کوئی، جس کو تو روک دے اس کو دینے والا کوئی. کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا زاد بھائی، سن اگلے پچھلے جن انسان کٹھے ہو جائیں تجھے نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا. اگلے پچھلے جن انسان کٹھے ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ نے اگر تیرے لیے نہیں لکھا. یا سالتا فصل اللہ استان تفستین باللہ. جب بھی سوال کر ایک اللہ تعالیٰ سے کر، اور جب بھی مدد مانگ ایک اللہ تعالیٰ سے مانگ. اس لیے جب بھی آپ مانگیں تو ایک اللہ تعالیٰ سے مانگیں. دعا اللہ سے، توبہ اللہ سے، استغفار اللہ سے، بخشش مانگنا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وسیلے صدقے طفیل. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ ہم یہ سوال کریں آپ سے میرے بندے تو میں قریب. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ تعالیٰ کو پکارو ایستا ایستا گڑ گڑا کے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے رب نے فرمایا مجھ کو پکارو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے، یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ نے دعا کو عبادت کہا. دعا ہوا عبادت، دعا ہی عبادت ہے. کیونکہ آپ نے ہاتھ باندھے، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد کیا، خشوع خضوع پیش کیا، گریہ زاری پیش کی، بے بسی پیش کی. لیکن اگر یہ ساری عاجزی ان کے ساری سمیٹ کے آپ زبان پہ لے آئیں کہ یا اللہ آپ بہت بڑے ہیں، یا اللہ آپ مشکل کشا حاجت روا ہے، یا اللہ میں کمزور تیرا بندہ عاجز، میں عاجزی ان کے ساری پیش کر تو مجھے معاف کر دو. تو یہ جب آپ زبان پر کہیں گے، اس لیے دعا عبادت کہا گیا. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اس کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا مانگیں. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بس اللہ کو پکارو تو ان ناموں کا واسطہ دے کے پکارو. اللہ تعالیٰ کو پکارو، واسطہ دو تو اس کے نام. لَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا اور سمجھایا امت کو. خطاب نبی کو ہے اور سمجھایا امت کو ہے کہ اے نبی ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکار، کسی اور سے مت مانگ، کسی اور سے مت جو ہے وہ پکار کر. اور اگر ایسے آپ نے کیا آپ کا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے ظالموں میں لکھ دیا جائے گا. ایک اللہ کو پکارو. اللہ نے اپنے نبی کو کہا اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ابن امتک. یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی نکرانی کا بیٹا ہوں. ناصیت بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، مادن فی حکموں کا، میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے. میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے. اور اللہ نے فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو.
اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی مصیبت تکلیف آئے میں ایک اللہ کے بغیر کوئی دور نہیں کر سکتا. جب رسول اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں پریشانیاں ایک اللہ دور کرے گا. جب ان کی مشکل کشائی حاجت روائی ایک اللہ نے کی تو کیا امتیوں کی مشکل کشائی امتیوں کی حاجت روائی امتی کریں گے؟ مت ماری ہوئی ہے. لہذا دعا سورنا پکارنا اللہ تعالیٰ سے یہ رمضان میں کثرت سے کرو. ایک اللہ تعالیٰ کو پکارو, ناموں کا واسطہ دے کر, یا کسی زندہ آدمی سے دعا کراؤ, یہ بھی جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جناب میری ماں جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, آپ کو برا بھلا کہتی ہے, میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے دے. رسول نے فرمایا اللہ اہدل ام ابی ہریرہ, یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میری ماں کے بارے میں ضرور قبول ہوئی ہوگی. بھاگتے ہوئے گئے خوشی کے ساتھ. ابو ہریرہ جتنا بھی بھاگا لیکن رسول کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی. جب پہنچے تو آگے سے کنڈی لگی ہوئی تھی تو دروازہ کھڑکا, ایسے لگے پانی گر رہا ہے. نہا رہی تھی ماں, اور اس کے بعد کپڑے پہن لیے, سر پہ دوپٹہ نہیں لیا, جلدی کی کہ باہر ابو ہریرہ کھڑا پریشان ہے تو محرم کے آگے سر ننگا کرنا جائز ہے. تو جلدی سے کنڈی کھولی, کہا ابو ہریرہ میں مسلمان ہوتی ہوں, مجھے کلمہ پڑھا. ابو ہریرہ خوش ہو گیا, میں تو تھا ہی تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھی, اب میری ماں جو ہے وہ بھی ایمان لے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرائی, لہذا کسی زندہ آدمی سے دعا کرانی یہ جائز ہے. اور تیسری بات اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دینا, جیسے کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ 3 آدمی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا پہلے زمانہ میں, وہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے جنگل کے اندر, طوفان نے آ گھیرا, آندھی آ گئی تو پہاڑ کے اندر ایک غار کے اندر بیٹھ گئے کہ طوفان رکے اور آگے جائے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تیز طوفان کی وجہ سے کہ پتھر لڑکا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب تینوں وہاں بند ہے, جنگل ہے, کوئی ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں اللہ کو پکارو اور اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دو اپنے اپنے. تو ایک آدمی نے کہا یا اللہ تجھے پتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا, میری بکریاں تھیں, اور میں جب واپس آتا شام کو دودھ دو کے سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا, پھر بیوی بچوں کو پلاتا. کہتا تھا نہیں پہلے میرے ماں باپ پیئیں گے. ایک دفعہ دیر ہو گئی, میں لیٹ آیا, میرے ماں باپ سو چکے تھے, میں دودھ کا برتن لے کے ان کے سرانے وہاں کھڑا رہا. میری بیوی بچے مانگتے رہے, میں نے کہا نا پہلے میرے ماں باپ پیئیں گے پھر میں آپ کو پلاؤں گا. یا اللہ اٹھاتا اس لیے نہیں تھا کہ بے آرام نہ ہو. بڑی دیر کے بعد ماں باپ کی آنکھ کھلی, میں نے ان کو دودھ کا برتن اور یہ پیالہ پیش کیا, انہوں نے پیا, سیروں کے سو گئے, میرا دل خوش ہو گیا. پھر میں نے بیوی بچوں کو دیا. یا اللہ تجھے تو پتہ ہے کہ یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا, تجھے خوش کرنے کے لیے کیا. یا اللہ اس پتھر کو دور کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر دور ہو گیا, سرک گیا, لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے, کچھ نہ کچھ روشنی نظر آنے لگی. دوسرا بولا, اس نے کہا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کام پہ مزدور لگائے تھے, کہ مزدوری دینے کا وقت آیا تو ایک ناراض ہو گیا. میں نے کہا لے کے تھا دینی, وہ ناراض ہو گیا, تھوڑی ہے یہ ہے, چلا گیا. مجھے خوف آ گیا, میں نے اس مزدوری کو لگایا کام میں, اس سے مجھے نفع ہوا, اور لگایا اور لگایا. بڑے عرصے کے بعد میرے پاس آیا, میں نے کہا وہ تھوڑی سی مزدوری بنتی تھی دے دو یار, ہاتھ بڑا تنگ ہے, گھر میں ضرورت ہے بچوں کے لیے, وہی مزدوری دے دو یار. تو میں نے کہا یہ کھیت چاول کے دیکھ رہا ہے سب تیرے ہیں, زمین یہ سب تیری ہے, یہ گائے دیکھی سب تیری, یہ چرانے والے بھی سب تیرے. یار مذاق تو نہ اڑا, غریب کی غربت کا مذاق تو نہ اڑا, مزدوری دو, جائیں کام آج کا چلائیں. پھر اللہ مالک, اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا, تیری مزدوری کو میں نے کام لگا, یہ سب کچھ تیرا, لے جا اللہ کے بندے لے جا. یا اللہ تجھے تو پتہ ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کام کیا تھا, یہ مصیبت دور کر دے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے, قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب, نیلے آسمان کے چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر, کہ وہ آدمی اس نے یہ بات کہی تو پتھر اور سرک گیا, کافی روشنی نظر آئی لیکن نکل نہیں سکتے تھے. تیسرا آدمی بولا کہ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے تجھ سے کیا پردہ, تجھے سارا پتہ ہے, میرے چچے کی لڑکی تھی, میں اسے محبت کرتا تھا, اتنی شدید جتنا کوئی مرد کسی عورت سے کرتا, میں اس کے ساتھ اپنی شرط لگاتا تھا غلط کاری کی, وہ نہیں مانتی تھی, میری بات تسلیم نہیں کرتی تھی. ایک دفعہ اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا, میرے پاس آئی مجبور ہو کے, آ کے کہنے لگی کہ وہ مجھے 100 دینار چاہیے, تو میرا بھائی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں 100 دینار کا انتظام کرتا ہوں, لیکن میں نے اپنی شرط رکھی, غلط کاری کی, مجبور تھی, مان گئی. جب میں نے 100 دینار کا انتظام کیا اور اس کو دیا, اور جب میں بیٹھا جیسے مرد بیٹھتا ہے بدکاری کے لیے, اس نے کہا اللہ سے ڈر, خوف خدا کر, مت آ نکاح کے بغیر اس طرح نکاح کر کے. یا اللہ میں ڈر گیا اور میں کام گیا, مجھے تیرا ڈر, میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا پیسے. یا اللہ تجھے تو پتہ ہے, اور کتنا بڑا عمل ہے, کتنا بڑا عمل ہے کہ میں نے صرف تیرے لیے جو ہے نا ڈر کے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ میں نے جو ہے اس کو معاف کر دی, چھوڑ دیا, اور پیسے بھی. یا اللہ پتھر کو دور کر دے. سید الاولین والآخرین, امام الانبیاء والمرسلین, امام المجاہدین, رہبر الرحماء, مقتدا و پیشوا, امام اعظم, قائد اعظم, مرشد اعظم, رہبر اعظم, محسن اعظم,
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پتھر اور سرک گیا، تینوں آدمی باہر آئے اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تیرے رسول سے محبت ہے، اس محبت کا واسطہ اگر ہے تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ رسول سے محبت کرنا یہ عمل، رسول سے محبت کرنا یہ عمل. یا اللہ میں تیرے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، میں تیرے رسول کی اتباع کرتا ہوں، میں تیرے رسول کی پیروی کرتا ہوں، یا اللہ اس کا واسطہ میرا یہ کام کر دے. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اتباع کرنا اطاعت پر یہ آپ کا عمل ہے، عمل کا واسطہ پیش. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یا اللہ وہ تیرا رسول ہے نا، ہاں ہے، تو بڑا نیک ہے نا، اس کو تو نے بڑے مرتبے دیے نا، ہاں بڑے مرتبے دیے. اس کو تو نے آسمانوں پر مہمان بنایا، ہاں بنایا. ایک مثال ہے، تو اس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلا، ہاں تو کیا کہتا ہے میرا یہ کام ہے تو کہہ رہا ہے کام کیوں کروں بھی، تو کون ہے بھی، وہ تو رسول تو ہوگا، تو اپنے کو بات پیش کر بھائی، رسول تو ہے ٹھیک ہے، میں اللہ ہوں، خالق مالک ہوں، مجھے کسی کے واسطے نہیں دیے جا سکتے، نہ کسی سے مجھے مروب کیا جا سکتا ہے، نہ کسی سے ڈرایا جا سکتا ہے، نہ میں کسی کی محبت کے آگے مجبور، نہ میں طاقت کے آگے، تو اپنی بات پیش کر. عقل کے بھی خلاف ہے یہ وسیلے صدقے تو پیر، دلیل تو ہے ہی نہیں قرآن اور حدیث میں، جیسے میں نے آپ کو واضح کیا مختصر. تو لہذا رمضان کے اندر دعا کا بھی تسلسل قائم کریں، اللہ سے مانگا کریں، رو رو کے گڑ گڑا کے، انتظار نہ کیا کریں ایسے جان کو اٹھا کے ہاتھ اٹھانے، آپ خود مانگیں یا آپ خود آرام سے مانگیں گے وہ کیا ہو. اور جو لوگوں کی دعا پر آپ رہیں گے، آپ کبھی مانگنا چاہتے ہیں وہ مختصر کر دے گا، آپ کے مختصر کرے بہت زیادہ کر دے گا، نہ ہم تو سنا نہ درود شریف. اس لیے آپ خود مانگیں گے. کہا کہ سحری کے وقت اذان اور تکبیر کے درمیان یہ قبولیت کے اوقات ہے، فرض نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھ کے آرام سے، یہ نہیں جیسے ہمارے رواج ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آگے اللہ السلام وہ پیچھے والے اللہ السلام چل نہیں، تسبیحات دعائیں پڑھ کے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے آرام سے، جیسے میں نے بتایا اللہ کی حمد ثنا بیان کر کے درود شریف پڑھ کے، اور پھر چمڑ کے دعا مانگے کہ یا اللہ میرا اور کوئی نہیں، میرا میں صرف تجھ سے مانگ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے اچھا اس کو یہ یقین ہو گیا، اس کا کام پورا کر دو. رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر خاص طور پر یہ دعا والا سلسلہ یہ ہمیں قائم رکھنے اور اس پر جو استقامت دکھانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. رمضان مبارک میں کرنے والے کام ان کا بیان ہو رہا تھا. روزہ رکھنا، رات کا قیام، قرآن کی تلاوت، دعا، توبہ، استغفار، سخاوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان مبارک میں خاص طور پر اتنے سخی ہوتے تھے، اتنی سخاوت کرتے تھے کہ تیز رفتار آندھی اس کو بند کیا جائے اور اچانک چھوڑ دیا جائے، وہ اتنی سخت نہیں ہوتی تھی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوتی تھی رمضان مبارک کے مہینے. لہذا صدقہ خیرات کریں، آنکھ کھولیں، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کھولے گا، رزق کھولے گا اور کشادگی کرے گا. پھر آخری اشرا آ رہا اس میں اعتکاف بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے الگ تھلگ ہو کے دنیا سے تقوی پرہیزگاری کی راہ، نوافل، درود شریف، اور وہاں عبادت میں یہ 10 دن گزارنا پچھلے گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ ہے. اور لیلۃ القدر ایک رات کا قیام اور عبادت 82 سال سے زیادہ. سبحان اللہ، کہ عمریں تمہاری تھوڑی ہیں، گناہ تمہارے زیادہ ہیں، میں مولا نے تمہارے لیے یہ سیزن بنا دیے تمہارے لیے. یا اللہ رمضان میں تو بہت کچھ کروں میں، آخری اشرا آ رہا ہے اور زور لگا، یا اللہ اس میں لگا، میں اللہ لیلۃ القدر میں لگا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش مغفرت کے بہانے اور ذریعے بنا دیے. اور صدقہ فطر ادا کر دو تاکہ کچھ کمی وغیرہ رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے. اور عمرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کی. اور یہ ساری ٹریننگ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی. روزے دارو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
दो अजीम शान मार के रमजान में लड़े। 17 रमजान थी जब 313 को लेके मोहम्मद मैदान में उतरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 1000 से टकरा गया, और 313 1000 पर चढ़ गए। 1000 के छक्के छुड़ा दिए। अबू जाल, उतबा, शैबा, वलीद, ये कट गए, मर खप गए, और अल्लाह ताला ने फतह दी। पहला मार का हक और बातिल का, पहला टकराव अहले तौहीद और अहले शिरक का, अहले ईमान और अहले कुफर का, इसमें अल्लाह ने पलड़ा भारी रखा, और 313 ने मैदान मार लिया, और बदर का दिन बन गया यौमुल फुरकान, फैसले का दिन। अल्लाह अकबर। और 70 उनके काफिर मारे गए और 70 गिरफ्तार हो गए। रोजेदारों, ये भी समझो कि फुतूहात का महीना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अब भी तुम सही माना में खड़े हो जाओ, ला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ना सुस्त पड़ो ना गमगीन हो, सरबुलंदी तुम्हारी है, शर्त है कि अगर तुम मोमिन, अगर तुम ईमानदार, तो कामयाबी और कामरानी तुम्हारी है। आज भी मैं अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर सकता हूं, अगर पहलू में है दिल, अगर पहलू में है दिल और तड़प इस्लाम के दिल में, तो बरस सकता है अबर करम। परवरदिगार अब भी फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार। तू सूद में रहे, तो जुए में रहे, तू शिरक में रहे, तो फजूर में रहे, तू रमजान में लूट खसूट करे, महंगाई 100 की चीज तो 200 कर दे, धोखा फरार तू जारी रखे, और सिर्फ जनाब वो मुंह बांधना, और बाकी सारे रल्ले तलल्ले तेरे वैसे ही रहे, और तू फैशन यहूदियों और हिंदुओं के तू वैसे ही अपनाता रहे। और दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा अल्लाह को नापसंद है, ये खिंजीरों और बंदरों की औलाद, ये यहूदी और उनके हमेती ये नसारा, तू उनके इशारों पर चले हैं और उनकी हिदायत पर तू चले, और तू कलमा ईमान दीन को तू पीछे रखे, और फिर तू कह के तेरी मदद है, फिर तेरे साथ ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है कि पहले कबैली इलाकों के अंदर, अब वो आके अंदर मार रहे हैं और ये चीख रहे हैं, चला हो अब के मार के देखो, अब के तुम मारो, तो हमने दोबारा फिर आना है, आराम से बैठो। नौकर गुलाम होके बोलते हो क्या मजा करके गए हमारे साथ, पैसा इतना लिया, लो ये हमारी हालत है। ये सब नूरा कुश्ती है, सब इन्होंने डील की हुई है, सब मिले हुए हैं, जैसे मार खाते रहेंगे और मरते रहेंगे। अल्लाह ताला इन ठकारों से हमारी जान छुड़ाए और सही किस्म के वो लोग आए तो साफ उसको कह दें कि देखे भाई वो भी तो था ना जो मैदान में खड़ा था, जो हिंदुस्तान के अंदर हमारी तरकश का आखिरी तीर था, हिंदुस्तान में हमारी तरकश का आखिरी तीर खड़ा और लड़ा मैदान के अंदर कि गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से शेर का एक दिन बेहतर है। रात जो कब्र में आनी है वो बाहर नहीं, जो बाहर आनी है वो कब्र में नहीं। जो बच बच के रहते थे सरमाए को खाने के लिए, जब दुनिया में वो भी न रहे तो क्या जरूरत है। अल्लाह की कसम ऐसे होके पड़ जाओ, ये जो रीछ आया हुआ है ना, वल्लाह ये रूस से बड़ा नहीं, बड़ी ताकत थी रूस की, बड़ी ताकत थी। रूस किसी को खातर में नहीं लाता था, रूस से मुल्क डरते थे, स्टारों प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम, अमेरिका दुबक के बैठता था। ये कुछ भी नहीं है अल्लाह की कसम, इसकी तो चंद सालों में कट बन गई। लेकिन बस वो दिल भी तो हो ना, अगर पहलू में है दिल, अगर 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 इनको तो मोमिन, अगर तुम मोमिन हो, अगर मोमिनों से लूले लगड़े या पाज बेरू और अपने ओहदों के पीछे भागने वाले, रमजान में भी शर्म और हया नहीं है, मैं इसी चीज के लिए पड़े हुए, तो फिर मरते रहो, बाहर खाते रहो। और अवाम की अक्सरियत भी ऐसी है, जैसे हम होंगे ऐसे हमारे हाकिम होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने रूठे रब को मनाने की तौफीक दे और अपने मामला दुरुस्त करो। गैरत की बात पैदा कर, जब ये गैरत आएगी फिर अल्लाह शहर देगा, फतुहा देगा। फतह मक्का हुआ था, यह भी रमजान में हुआ था। जिस मक्का से आप रात की तरीकी में निकले थे, एक साथी के साथ निकले थे, 10,000 का लश्कर जरान लेके मोहम्मद उस मक्के में दाखिल हुआ। रोजेदारों, ये भी रमजान का सबक है। शहर देता है अल्लाह, फतुहात देता है, जोग्राफियाँ तब्दील होती हैं, सरहदें तब्दील होती हैं, और दुश्मन शिकस्त खाता है और उम्मत मुस्लिमा आजादी की फजा में सांस लेती है। गैरत, जुर्रत, शुजाअत, जिहाद, किताल वाला सबक, ये भी जो है रमजान मुबारक का एक अजीम सबक है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम रमजान में ये सारे काम करें, सदका खैरात भी करें, अल्लाह ताला की राह में ज़कात और ये सदका फितर पहले भी अदा किया जा सकता है, ये दें। यहाँ भी जो है आपके सामने यहाँ मदरसा है और यहाँ जो है वो काम हो रहा है और गरीब मरीजों की मदद होती है, इसके लिए भी जितना हो सकता है आप जो है वो करें। और जहाँ जहाँ नेकी के मौके हैं वहाँ वहाँ आप खर्च करें, अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ صحیح معنی میں مومن بن جائیں. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، مومنو مومن بن جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ صحیح معنی میں ایماندار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم یہ انتظار نہ کریں کہ پھر دیکھی جائے گی. نہیں، یہ پھر ہمیشہ کے لیے پھر پچھتاوا لگا رہے گا اور یہ وقت پھر نہیں آئے گا. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم اجرنا من النار، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. بیماروں نے کہا ہے، ایک بھائی ہے اس کے بچے کو بلڈ کینسر ہے، باقی بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت دے. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف الشافي لا شفاء شفاء الله يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.